الحمد للہ الذی ہدانا ھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری وحی بھی نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پے در پے ان کے اوپر آ رہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف طریقے ان کو دین کے بارے میں سکھاتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت علی اور پھر حضرت زید ان کے اوپر ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر کی ایمان لانے کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ حضرت ابو طالب نے ان کا ساتھ دینے کا، ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کی، اپنے معاملات کو تھوڑا آگے بڑھانا شروع کیا، پیدر پہ مسلمان ہونے شروع ہو گئے لوگ۔ تو ہم نے قریش کی مخالفت دیکھی، ان کا مذاق اڑانا اور ان کا طنز کرنا، قہقہے لگانے کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کو الحمدللہ 3 سال گزر گئے تھے۔ ان 3 سالوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی طور پر دعوت دے رہے تھے، یعنی چھپ کر دعوت دے رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ کھلم کھلا دین کی دعوت نہیں دی جا رہی تھی، کھلم کھلا نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، دین کی اشاعت نہیں کی جا رہی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ کسی سے نہ ڈریں، بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو جائیں اور اپنا پیغام ہر بندے تک پہنچائیں۔ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ بہت ہی پریشان ہوئے، بہت ہی فکر مند ہوئے کہ اب میں کس طرح دین کی دعوت آگے پہنچاؤں۔ یعنی اپنے قریبی لوگوں تک تو رسول اللہ نے بھیج دی تھی بات، اب جو رہ گئے تھے لوگ وہ انتہائی مخالفین تھے، انتہائی سخت دل لوگ تھے جن تک بات پہنچانی تھی، اور یہ آسان کام نہیں تھا کیونکہ اس وقت کے لوگ تو مارنے مرنے پہ تلاتے تھے، فوراً تلواریں نکل آتی تھی اور قتل و غارت گری مچ جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے بالکل بھی آسان بات نہیں تھی، جان کا مسئلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان والوں کی جان کا خوف ہو گیا۔ ویسے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ بات چھپتی نہیں ہے، بہت جلدی ہر طرف پھیل گئی، تمام رشتہ داروں میں، تمام عزیزوں میں، تمام آس پاس کے لوگوں میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں یہ بات گئی، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، جنہیں ابھی تک نہیں پتہ تھا، جن میں ان کی پھوپھیاں شامل تھیں، تو وہ بہت گھبرائیں اور پریشان ہوئیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تو نہیں ہو گئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال پوچھنے ان کے گھر آئیں، تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا اور تم بہت پریشان نظر آتے ہو آج کل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھوپھی جان دیکھیے، ایک طرف تو آپ کے بھائی بندے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح وہ خدا کو راضی کر سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ باتیں تو انہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں انہیں ہوشیار کر دوں اور انہیں بتاؤں کہ یہ کام چھوڑ دیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کروں۔ دل چاہتا ہے کہ سب کو کھانے پر بلاؤں اور وہاں انہیں اس بات کے بارے میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں اس پوری ڈسکشن اس وقت کھانے پہ میں کروں۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی تو ان کی پھوپھیوں نے کہا کہ کیا حرج ہے، تم سب کو دعوت پہ بلاؤ اور اپنا پیغام، اپنے دین کا پیغام انہیں وہاں پر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا۔ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی کھانے پر بلایا گیا، حالانکہ پھوپھیوں نے ان کی منع کیا تھا کہ ابو لہب کو مت بلانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جانتے تھے کہ ان کے چچا جو ابو لہب ہیں، سوتیلے چچا تھے ان کے سخت دشمن ہیں، ہر بات پہ ان کی جلتے ہیں، ان کی ہر بات پہ مخالفت کیا کرتے تھے عام طور پہ بھی، مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض سمجھ کر انہیں بھی اپنی دعوت پہ بلایا۔ دعوت کا دن آیا اور سب لوگ دعوت پہ تشریف لائے، سب نے کھانا پینا شروع کیا۔ ان لوگوں میں آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے چچے کے بیٹے بھی تھے اور باقی رشتہ دار بھی تھے، یعنی سب نے کھانا پینا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ یہ کھا پی چکے تو پھر دین کی بات شروع کروں۔ جب کھانا ختم ہوا تو ابو لہب نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لوں۔ اب جو اس نے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور نیا دین گھڑا ہے تو اس سے کچھ ڈراؤں، کچھ دھمکاؤں۔ اس نے سوچا تمام عزیز یہاں موجود ہیں، بات کو بڑھا کے بتاؤں تاکہ بات خوب بڑھے، خوب بنے بات۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا آ گیا اور بولا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ تمہارے چچیرے بھائی ہیں، دیکھو تم وہی لاپو جو انہیں بھلا لگے، یعنی وہی بات کہو جو یہ بات سمجھے اور انہیں پسند آئے، اور کچھ دن سے جو تم باتیں کر رہے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے، یہ باتیں کرنا چھوڑ دو، دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ ہے، اور اگر تم نے یہ حرکتیں نہیں چھوڑی تو تمہارے بھائیوں کو تم پر حق ہوگا کہ تمہیں پکڑ کے وہ قید میں ڈال دیں۔ یعنی ابو لہب نے اس وقت ایسی باتیں شروع کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اگینسٹ ماحول بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں، جس بات کے لیے انہوں نے سب کو جمع کیا ہے وہ الفاظ انہیں کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ میں کہوں، بتاؤں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو ڈراؤں اللہ تعالیٰ کی غضب سے، لوگوں کو بتاؤں کہ نافرمانی کرنا کتنا گناہ ہے، مگر ابو لہب نے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ سارا معاملہ گرم، یعنی کہ سب رشتہ داروں میں گرما گرمی چل رہی تھی کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ موجود تھیں، وہ کھڑی ہوئیں اور بولی، وہ بے تاب ہو گئیں، پریشان ہو گئیں، وہ ساری باتیں سنتے سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور وہ کھڑی ہو کے بولی، میرے بھائی ابو لہب سے کہنے لگیں، میرے بھائی تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اپنے بھتیجے کی اس طرح مخالفت کرتا ہے؟ خدا کی قسم ہے، جاننے والے تو ایک زمانے سے جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، جان لے سن لے کہ یہ وہی نبی ہے۔ ابو لہب نے یہ سن کر ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اپنی بہن کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، ہاتھوں میں تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں اور گھر میں بیٹھی بھی ہو، اگر قریش ہمارے دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کے لیے انہوں نے ٹھان لی اور پھر دوسرے قبیلے بھی ان کے ساتھ ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چونٹی کی طرح مسل ڈالیں گے۔ حضرت ابو طالب یہ ساری باتیں سن کر بولے، جب تک میری جان میں جان ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ ساری باتیں سن کے ابو لہب تو بھڑک گیا اور بولا، بھائیو یہاں سے چلو، اب یہاں ٹھہرنا بالکل بیکار ہے۔ یعنی وہ خود تو غلط بات کرتا تھا، پھر اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ سب کے سب رشتہ دار اٹھے اور گھر سے باہر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کو وہاں جمع کرنے کا جو ایک پلان تھا، جو ایک پوری ان کی تربیت دینے کا ان کا پلان تھا، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات ان کے دل میں ہی رہ گئی، انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع نہ ملا۔ پھر کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اپنے تمام خاندان والوں کو دعوت پر بلایا۔ سب کھا پی چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیکھ کے فوراً اپنے دین کی بات ان تک پہنچائی اور فرمایا، میرے بھائیوں، اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا، میں تم سب کے لیے دونوں جہانوں کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی میرے خاندان میں سے جو اس کام میں میرا ساتھ دے، جو اس کام کو میرے بعد بھی باقی رکھے؟ یہ پوری تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے سامنے کی، انہیں سب بات بتائی اور پھر خاموش ہو گئے اور سب کو دیکھنے لگے کہ ہے کوئی جو میری بات کا جواب دے، پازیٹیولی میری بات پہ ریئیکٹ کرے، ہے کوئی میرے خاندان میں سے ایسا؟ کس کا دل ہے جو اسلام کے لیے کھل جاتا ہے؟ کون ہے جو میری حمایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ لیکن کسی کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ایسا لگتا تھا سارے خاندان والوں کو سانپ سونگھ گیا ہو، کوئی بالکل کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ کتنی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کچھ کے دل میں تھا کہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ نے نفرت سے منہ موڑ لیا، کچھ ان کا منہ تکنے لگے اور کچھ نے وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ سب کشمکش تھی، ٹھیک اسی وقت ایک بچہ، ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 11-12 سال کا بچہ، وہ اس کا بدن بھی کچھ یوں ہی سا تھا، یعنی نازک سا تھا، کمزور سا تھا، چھوٹا سا قد اس کا، دبلا پتلا جسم، اس کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں، یعنی اس کو انفیکشن ہوا تھا آنکھوں میں، آنکھیں لال ہو رہی تھیں اس وقت اس بچے کی، مگر تھا وہ بچہ بہت بہادر، بہت ہی ہمت والا۔ آپ اس کی ہمت دیکھیں نا اس بچے کی، کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں میں، اتنے بڑے بڑے جو رشتہ دار تھے، سردار تھے، اور اتنے زیادہ بولنے والے، اتنا برا بولنے والے لوگوں میں وہ بچہ کھڑا ہوا اور اس نے ہمت کی۔ یہ مثال ہے اس کی، بچپن سے اس بچے کی بہادری کی۔ وہ اٹھا اور بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا،
میں آپ کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عجیب منظر تھا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے لوگوں میں ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر کچھ الٹا سین ہوا اس وقت۔ وہاں پہ سب لوگ خاموش تھے۔ جب اس بچے نے یہ اعلان کیا تو سب قہقہے مار مار کے ہنسنے لگے کہ بڑا تو کوئی بولا نہیں، بولا تو یہ بچہ، اور اتنا کمزور، اور اس کی آنکھوں میں بھی انفیکشن ہوا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت اس کی فزیکل ہیلتھ بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ بچہ اعلان کر رہا ہے، کمزور سا بچہ اعلان کر رہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے اس بچے نے کتنا بہترین طریقے سے ساتھ دیا، اور کتنا گبرو جوان ماشاءاللہ، کتنا بہادر، کتنا نڈر اور ہمیشہ ساتھ دینے والا یہ ساتھی، یہ بچہ بنا۔ اور یہ بچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن کچھ بھی انہیں حاصل نہ ہو سکا۔ مگر اس مایوسی سے، یعنی اس ہار سے وہ مایوس نہیں ہوئے، مگر پورے دل سے، پورے ولولے سے کام کرتے رہے، اپنے دین کو آگے پھیلانے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز سے چیخنے لگے، قریشی بھائیوں، قریشی بھائیوں! سب لوگ چونک اٹھے اور دیکھنے لگے کہ یہ کون ہمیں پکار رہا ہے، یہ آواز کس کی ہے۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا بات ہے بھائی، کیوں اتنی آوازیں دے رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ تم لوگ، اگر یہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک فوج ہے، ایک فوج نکلنا چاہتی ہے، تو کیا تم لوگ یقین کر لو، میری بات پہ کر لو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور، نہیں ماننے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے، ہم نے تو آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ جب سب لوگوں نے یہ کہا، یہ عہد کیا کہ ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، ہم یقین کر لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، قریشی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گئے اور تمہیں آگ میں جھونکنا چاہیں تو میں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اس کی ناراضگی سے بچنے کی تو صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، واحد مانو، اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ یہ اقرار کر لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ تو غصے سے سرخ ہو گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ غور و فکر کرنا تو دور کی بات، سنتے ہی وہ ایک دم سخت غصے میں آ گیا اور غصے سے کہنے لگا کہ تم نے یہ باتیں کرنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے کیا؟ سب کو جمع کیا ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے؟ یعنی اس نے ایسی باتیں شروع کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے ڈسہارٹ ہو جائیں، اور تمام لوگ جو ہیں ان کی بات پہ غور کرنے، فکر کرنے کے بجائے انہیں یہی کہنا شروع ہو جائیں کہ تم نے کیا ہمیں یہاں اس لیے بلایا تھا اپنی باتیں کرنے کے لیے، پھر وہی باتیں کرنے کے لیے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو اور بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کو مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو، یہ باتیں کرنے سننے کے لیے ہم آئے تمہاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پریشان ہو گئے اور بڑی حسرت سے اپنے چچا کی طرف دیکھنے لگے کہ اللہ کرے کہ یہ ایسی باتیں نہ کریں، بند کر دیں تاکہ لوگ میری باتیں سن سکیں۔ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ مقام ہے یہ کہ انسان جب کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے سگے رشتہ داروں میں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے جب مخالفت آتی ہے تو بہت دل ٹوٹتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کوئی غیر کر رہا ہو، کوئی اجنبی کر رہا ہو جو مجھے نہیں جانتے ہیں بچپن سے تو سمجھ آتی ہے بات، مگر وہ لوگ جو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہیں، جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، جانتے ہیں کہ مجھے کچھ لالچ نہیں ہے، پھر وہ میرے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کو ہم سب سمجھ سکتے ہیں، اس وقت ان کی پریشانی کا عالم ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی بات ان کے چچا سے آگے ہی نہیں بڑھ پا رہی تھی، جب وہ بات کرتے ان کے چچا مصیبت بن کے، دیوار بن کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے اور ان کا پیغام آگے پہنچنے نہیں دیتے تھے لوگوں تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے کہ کاش یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں تو میں اپنا پیغام پہنچا سکوں، مگر ایسا نہ ہوا۔ ابو لہب مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا رہا، بری بری باتیں ان کے لیے کہتا رہا، یہاں تک کہ سب لوگ اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب لوگ ان کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور کرنے لگے۔ کوئی کہتا کہ ابو طالب کا جوان تو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، آسمانوں سے باتیں کرتا ہے، کچھ کہتے کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے جسے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جسے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، کچھ کہنے لگے کہ جس سے وہ باتیں کرتا ہے اس سے وہ ہماری ملاقات کیوں نہیں کروا دیتا، ہم سے بات کیوں نہیں کروا دیتا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلا دعوت دے رہے تھے، سب کو بتا رہے تھے دین کے بارے میں، سب کو دین کی دعوت دے رہے تھے، قرآن کی آیتیں اور قرآن کے جو تلاوت تھی وہ لوگوں کو سکھا رہے تھے، خود بھی یاد کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی سکھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلمان بڑھتے گئے، اسلام پھیلتا گیا، مگر قریش کے لوگ ابھی بھی اسی طرح مذاق اڑاتے، اس سے بھی آہستہ آہستہ زیادہ اسپیڈ سے، یعنی کہ ان کی جو مخالفت تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں سے فرماتے، اہل قریش، تم تو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہو، اور تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہراتے ہو، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکین جب یہ بات سنتے تو کہتے، کوئی ہم مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی ساتھ پانے کا ہمیں شوق ہے، یہ تو بس بیچ کا وسیلہ ہے۔ یہی بات ہم آج بھی لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں کہ بیچ کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا حکم دیا ہے تو یہ وسیلہ ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے اور اپنے بیچ میں لے آئیں اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ پاس ہیں، کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دعائیں سننے اور ڈائریکٹ تمام معاملات ہینڈل کرنے پہ قادر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو یقین جانو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ضرور چاہے گا۔ یہ باتیں سن کر قریش تو ایک دم آگ ببولا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر تو ہمارا کلیجہ ہی پک گیا ہے، آخر ہم کب تک اس کی باتیں برداشت کرتے رہیں۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اب جہاں وہ لوگ آپس میں ملتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کا موضوع ہوتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی سب لوگ بات کرتے، انہیں ستانے کے منصوبے بناتے، انہیں پریشان کرنے کے، ان کے بائیکاٹ کرنے کے منصوبے بناتے۔ سارے سردار سر جوڑ کے بیٹھے اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دیوتاؤں پر زیادتی کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان مورتیوں کو چھوڑ دیں جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، آ کے ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور پھر کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر قبیلہ ہمارا بائیکاٹ کر دے، عرب کے سارے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں، ہماری ساری تجارت ٹھپ ہو جائے؟ یہ تھا ان کا اصلی مسئلہ کہ لوگ آتے ہیں اور ہمارا جو تجارت کا پورا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان بتوں کی وجہ سے ہمیں جو سکون ہے، یہاں پہ لوگ ہمیں مانتے ہیں، ان بتوں کی آگے پوجا کرتے ہیں، تو وہ آنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری تجارت کا کیا ہوگا، ہمارے مال کا کیا ہوگا؟ اور وہ کہنے لگے کہ ہم سب تو دانے دانے کو ترس جائیں گے اگر ہماری تجارت خراب ہو گئی، تو یہ محمد ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم سڑک پر آ جائیں؟ پھر سب نے جو ہے آپس کی مشورے سے یہ طے کیا کہ سب لوگ مل کر حضرت ابو طالب کے پاس جائیں گے اور ان سے ان کے بھتیجے کی شکایت کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ انہیں سنبھالیں اور سمجھائیں کہ یہ اس دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے مل کر حضرت ابو طالب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں میں حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا عاص اور حشام کا بیٹا عمرو شامل تھے۔ یہ وہی عمرو ہے جس کی کنیت ابو الحکم تھی، یعنی حکمت والا، عقل مند انسان۔ اسلام سے پہلے ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا۔ اسلام آنے کے بعد جب انہوں نے اسلام کی اتنی مخالفت کی، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کی نعوذ باللہ، تو پھر مسلمانوں نے ان کا نام ابو جہل رکھا، یعنی جاہلوں کا باپ۔ اسلام سے پہلے اس کا نام تھا ابو الحکم، یعنی عقل مندوں کا باپ، مگر ان کی ساری عقل مندی زائل ہو گئی اسلام کے بعد اور اس کا نام ہو گیا ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے جو ویسے تو بہت پڑھے لکھے ہوں، ویسے تو بہت عقل مندی کی باتیں کرتے ہوں، مگر جب اسلام کی بات آئے، اسلام کی پیروی کرنے کی بات آئے تو ان کی حالت یہ ہو کہ انہیں جاہلوں کا باپ کہا جائے، ان کا نام جاہلوں کا باپ رکھ دیا جائے۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ یہ سب لوگ مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بات بتائی۔ حضرت ابو طالب نے انہیں منانے کی کوشش کی، بہت نرمی سے ان سے بات کی، بہت اچھی طرح سمجھانے کی انہیں کوشش کی اور انہیں واپس بھیج دیا۔ بہت دن گزرتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح شرک اور بت پرستی سے لوگوں کو روکتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ابھارتے رہے، اور مسلمانوں کا ایک جتھا بن گیا، یعنی ایک پورا گروپ، اچھا بڑا گروپ مسلمانوں کا تیار ہوتا جا رہا تھا۔
مشرک لوگ بہت پریشان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، ان کا دین پھیلتا جا رہا ہے، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے۔ اب انہوں نے سوچا اب پھر کچھ کرنا پڑے گا، اب یہ معاملہ تو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر یہ لوگ سب مل کے حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں اپنا ساری بات بتائی کہ دیکھیے آپ کا بھتیجا کیا کر رہا ہے اور ہم سب کتنے پریشان ہیں اس معاملے میں، ہماری پریشانی کو ذرا نظر انداز مت کریں اور اپنے بھتیجے سے بات کریں کہ یہ سارے کام چھوڑ دیں۔ اب حضرت ابو طالب مجبور ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو طالب کہنے لگے، بھتیجے یہ قوم کے مالدار لوگ ہیں، یہ سردار ہیں، انہوں نے تمہاری شکایت کی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ نہ کہو، اور اگر تم کچھ نہیں کہو گے تو یہ تمہارے خدا کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، یعنی تم اپنا کام کرتے رہو، یہ اپنا کام کرتے رہیں، مگر بس تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ نہ کہو۔ یہ سن کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان جو چیز ان کے لیے بہتر ہے کیا اس کے طرف انہیں نہ بلاؤں؟ حضرت ابو طالب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بس یہ کہتا ہوں کہ یہ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں، اگر یہ راضی ہو جائیں تو سارا عرب ان کا غلام ہو جائے گا اور ساری دنیا میں ان کے قدم جم جائیں گے، ساری دنیا ان کے قدم چومے گی۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ وہ کیا فقرہ ہے؟ اس جیسے 10 فقرے ہم سننے کو اور کہنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ لا الہ الا اللہ کیا لفظ ہے، کیا بات ہے، یہ لوگ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف زبانی کلامی جیسے ہم کہہ دیتے نا دن میں 10 دفعہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ جانتے تھے اچھی طرح کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا، اس پورے ایک سینٹنس کے کیا تقاضے ہمارے اوپر ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، نہ میں خود، نہ میرے بچے، نہ یہ معاشرہ، نہ بت پرستی، نہ میری تجارت، نہ مال و دولت، نہ یہ دنیا، نہ ہی کوئی اور چیز، صرف مالک ہے تو اللہ تعالیٰ، کام چلے گا، کہنا مانا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سننا تھا ان لوگوں کا کہ سب کے سب تل ملا اٹھے، ان سب کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے اور ان سب لوگوں نے اپنے چہرے اور اپنی گردنیں پھیر لی اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اچھا اب دیکھنا کہ ہم تمہاری کس طرح مٹی پلید کرتے ہیں، کس طرح ہم تمہیں پریشان کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر اس ایک جملے کا حق ہم نہیں جانتے کہ جب ہم نے یہ الفاظ کہے ہیں تو ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، کیا کیا کام فرض ہو جاتے ہیں کرنا اور کیا کیا کام فرض ہو جاتے ہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے کہ جب ہم اپنی زبان سے یہ لفظ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مفہوم سمجھیں اور انشاءاللہ پورے دل سے کہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔